السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعرات 8 جولائی 2021 صبح 8:15 کا ٹائم۔ فرینکفرٹ جرمنی میں بہت ہی اچھا موسم ہے، نیلا آسمان اور ساتھ وائٹ کلر کے جو بادل پھیلے ہوئے ہیں، ان کا جو کیا کہتے ہیں، ان کی آمیزش بڑی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں حسب معمول ہماری صبح کی سیر کے نظارے۔ آج دنیا کی ریل پیل سے باہر نکل کے یہ جو قدرتی نظارے ہیں ان کے ساتھ آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ دو معاشرے جن کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ، کرونا حالات کے بعد دونوں معاشرے، ان کے جو لوگ ہیں، جو انہوں نے وقت گزارا اور کیا انہوں نے سیکھا اور کیا انہوں نے اس کے بعد ابھی دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا شروع کیا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور آپ دیکھیں، ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے پاکستانی، جہاں ہماری پیدائش ہوئی، جہاں ہم بچپن میں بڑے ہوئے، اور پھر بعض لوگوں کی وجہ سے، بعض اداروں کی وجہ سے، بعض ان لوگوں کی وجہ سے جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، ملک چھوڑنا پڑا ہمیں۔ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہم جا آباد ہوئے۔ اب کرونا حالات میں ایک خبر ہے کہ ان ممالک میں یہ جو تہذیب والی قومیں ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں سیکھیں۔ جو خبر ایک تھی کہ ایک گاؤں یا ایک جس کو ہم کہتے ہیں فارمر ڈیرا، وہاں رہنے والی خاتون جو کبھی اس حالات سے پہلے جس کا کام اچھا تھا، لوگ وہاں سیر کرنے آتے تھے، اس جگہ کو دیکھنے، خوبصورت جگہ تھی، اور وہاں سے اس سے سامان بھی خریدتے تھے۔ لیکن کرونا پابندیوں کی وجہ سے جب اس کی آمدنی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اس نے ایک آئیڈیا لگایا کہ اس کے ڈیرے پہ، اس کے فارم ہاؤس پہ جو بکریاں، اس کے جو چھوٹے بچے جس کو میمنے بولتے ہیں، وہ کیونکہ وافر تعداد میں ہوتے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی اس کی جو بچے، نئے چھوٹے بچے جو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اس کو ایک دفعہ اس نے ایڈ ڈال دی آن لائن کہ بھئی اگر آپ ان بچوں کو اپنے یہ جو آن لائن آج کل میٹنگز کا رواج چلا ہوا ہے پوری دنیا میں، ویب ایکس کے ذریعے یا دوسری ایپس کے ذریعے، کہ بڑے بڑے جو آفیسز ہیں، بڑی بڑی فرمیں ہیں، وہ ان کے جو ورکر ہیں ان کو وہ آن لائن اس طرح میٹنگز میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ کرونا کی پابندی کی وجہ سے ایک روم میں، ایک ہال میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں ایسے ہی ایک خیال آیا کہ چلیں میں اپنی جو بکری کا بچہ ہے یا جو بھیڑ ہے، اس کو میں اشتہار میں ڈالتی ہوں کہ آپ نے اپنی میٹنگ میں اگر اس کو شامل کرنا ہے تو میں اس کو کرایہ 5 پاؤنڈ جو ہے وہ پر آور کے حساب سے دوں گی۔ بھئی دیکھیں، جب خدا تعالیٰ نے کسی انسان کے کسی فعل میں برکت ڈالنی ہوتی ہے اور نیت نیک ہو تو پھر کیسے برکت ڈلتی ہے۔ اس کو اتنی پہلے شروع میں چند دن ہلکا اس کی اس کا ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی، پھر اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ وہ 40-50 ہزار پاؤنڈ تک اس کی جو آمدن ہے اس نے ایک سال میں غالباً پوری کی۔ اور لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں یہ جو اپنی بکریاں ہیں، تمہاری بھیڑیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو ہمارے لیے مطلب بک کر دو اگلے ٹائموں کے لیے، اس کے لیے وہ بک۔ اور وہ جو لوگوں کی جو میٹنگز ہوتی تھی
ان میٹنگز کے اندر اس نے کیمرے کے ساتھ آن لائن اس کا سارا جو صبح کے وقت اٹھنا، اور اس نے وہ چرنے کے لیے اپنی خوراک کے لیے نکلنا باہر اپنا لان میں، یا اس نے اگر لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے 1 گھنٹہ تو وہ 1 گھنٹے کے لیے اس نے زوم کر کے اس کو آن لائن رکھنا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ یہ لوگ وہ اپنے میٹنگز کے اندر ایک بکری کو یا ایک بھیڑ کو شامل کر رہے ہیں؟ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ جانوروں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، جانوروں کا خیال، حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جب انسانوں کی میٹنگ کے اندر ایک چہرہ جانور کا نظر آ رہا ہوگا تو سب کی کنسنٹریشن جو ہے، دلچسپی جو ہے، وہ اس میٹنگز کے اندر بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کو بہت گھروں میں رکھنا اور پھر ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بڑا اس کو مقدم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ پوری ورلڈ میں یہ چیز عام ہو گئی، پھر لوگوں نے اپنے گھوڑے، پھر اپنے مختلف جانور جو ہیں وہ اس کام کے لیے آن لائن دینا شروع کر دیے۔ یہ دیکھیں جی، صبح کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، موٹر وے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ نظارہ دکھا چکا ہوں۔ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر سے یہ 661 نمبر موٹر وے 2 حصوں کو ملاتی ہے۔ ایک سائڈ پہ یہ 3 نمبر موٹر وے پہ جا چڑھتی ہے، پھر دوسری طرف جا کے 5 نمبر شارٹ کٹ کرنے کے لیے، یہ اس کا ایئرپورٹ سے پہلے آپ اگر اس کو آ چڑھنا ہو 5 پہ، یہ جی ہمارا فرینکفرٹ تھا۔ بات وہ چل رہی تھی آن لائن جانوروں کو پیش کرنے کی۔ یہ تو تھا ایک منظر ایک قوم کا۔ اب چلتے ہیں اپنی قوم کی طرف، پاکستان کی طرف۔ وہاں چند دن پہلے کی خبر ہے کہ 2 بچے، ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی عمر غالباً 9 سال، انہوں نے ایک دوسرا بچہ جو غالباً 10 سال کا تھا یا کوئی اس کے لگ بھگ، اس کو باہر بلا کے، پہلے ان کی کہیں مسجد کے اندر لڑائی ہوئی ہے کسی بات پہ، جیسے بچے لڑ پڑتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں لڑنا، ہم لڑتے ہیں باہر چل کے کہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ گئے ہیں باقاعدہ، باہر گئے ہیں کسی غیر آباد علاقے میں جہاں کے لوگ نہ دیکھیں، تو وہاں لڑنا شروع کیا۔ وہ جو 2 لڑکے تھے، ایک 7 اور 9 کا، اس نے وہ جو تھوڑا جس لڑکے کو اپنے پہ یہ غالباً ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ لڑکے انہوں نے اس کے سر کے اندر اینٹیں مار کے اس کو وہاں ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ 7 اور 9 سال کے بچے، ان کی ذہنیت، ان کا مزاج اور ان کا یہ تشددانہ رویہ، یہ دیکھنے کے قابل ہے یا اس پہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اتنی عمر کے اندر جس قوم کے بچوں کا رویہ اتنا متشددانہ ہو چکا ہو کہ ان کو ایک دوسری زندگی کا بھی پتہ نہیں، یہ گھروں میں رہ کے کورونا حالات کی وجہ سے وہ جو تشددانہ رویے انہوں نے اپنے بزرگوں سے دیکھے، جہاں یہ جو جلوس، یہ جو مذہب کے نام پہ تشدد کیا جاتا ہے، سڑکوں پہ، روڈوں پہ جو احتجاج کیے جاتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس والوں کو اور حکومتی اداروں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے، آپ نے وہ مناظر لائیو ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، آن لائن دیکھے ہوں گے، کیسے پولیس والے مارے گئے، کیسے ان کے کان کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ جب مناظر آپ اپنی قوم کے بچوں کو دکھائیں گے تو پھر بچے جو ہیں وہ چیز اس کو کوئی ان کے دماغ میں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ بندہ خون نکل رہا ہے، مر رہا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو مار دیا، اور صرف مارا نہیں، اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو وہاں تھوڑا پانی تھا، بارش کا کیچڑ، اس کے اندر انہوں نے اس کو رکھا، اس کے اوپر کیچڑ ڈال دیا۔ کچھ چند دن کے بعد جب پانی خشک ہوا یا کوئی، تو وہ لاش نظر آئی، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو سمجھ لگ رہی تھی۔ پھر وہ جب پھر پولیس آئی، انہوں نے
اب اس واقعے کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک طرف یہ دیکھیں قومیں کیا ہے ان کی سوچ، جانوروں کے لیے بھی پیار محبت اور اپنی وہ ہائی لیول کی میٹنگز میں ان کو شامل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کنسنٹریشن بھی قائم ہو، اور دوسری طرف ہماری جو قوم ہے وہ اپنے لیڈران اور ان رہنماؤں سے جنہوں نے آپ کو دینی تعلیم سکھانی ہے یہ سیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ہم عمر بچوں کو قتل کریں اور پھر اس کو چھپا دیں۔ یہ جو بن رہا ہے مزاج ہمارے ممالک کا یا ہمارے معاشرے کا، یہ کس کی دی ہوئی کیا کہتے ہیں عطا، یا کس کا یہ تحفہ ہے؟ کس مزاج کا یہ تحفہ ہے؟ کن کا تحفہ ہے؟ یہ دیکھ لیں۔ یہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت کیا پنپ رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی مرضی گفتگو کر لیں وہ بھی کم ہوگی۔ اس وقت بہرحال صبح کے نظاروں کے ساتھ میرا خیال ہے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ بات ہو جائے گی لمبی، پھر کیا کہتے ہیں گھوم گھما کے اسی سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ جب انسان اپنی بنیادی تعلیم سے پیچھے ہٹ جائے، آپ اس تعلیم کو جس کا آپ بھرم رکھتے ہیں، جس کا آپ نام لیتے ہیں، جس نبی کا آپ حوالے دیتے ہیں، اس کے اسوہ سے بالکل آپ روگردانی کر جائیں، اسوہ کے بالکل مخالف جا کے اپنا نیا مذہب بنا لیں، نیا ایک انداز اپنا لیں، تو پھر یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بالکل ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بھی انسان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں رکھا، انسانیت سوز کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ وہ تو رحمت العالمین تھے، اور جب ہم نے ان کو مانا ہے اور ہمیں دل و دماغ سے ہم ہر وقت صبح و شام ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں، ہماری جان بھی نچھاور، ہماری اولاد بھی نچھاور، اور جب بات آتی ہے ان کے اسوہ پہ عمل کی تو وہاں آ کے ٹھس۔ اس لیے جب تک ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر 100% نہیں، کم از کم 50% ہی کہہ لیں، 100% تو میرا خیال ہے شاید کبھی انسان کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، کمزور ہے انسان، لیکن آپ اگر 50% بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے ایسے واقعات جس میں اپنے معاشرے میں جو کمزور، جو آپ کی طاقت سے کم طاقت والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اس طرح کا ظلم، اس طرح کا تشدد، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس وہ تعداد زیادہ ہے، آپ کثرت میں ہیں، آپ اقلیت والے لوگوں جو کم لوگ ہیں اپنے دوسرے مذہبی اعتبار یا مذہبی اعتقادات کی وجہ سے ان کے اوپر مت ظلم کریں، ان کو اپنے مذہب کے مطابق ظلم اور زیادتی کی طرف مت لے کر جائیں۔ بس جی، میرا خیال ہے آج کی جو بات ہے وہ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کو کسی نئی جگہ پہ جا کے یا صبح کی سیر میں یا شام کی سیر میں ساتھ شامل کریں گے، اور انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔